ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام، صیام صوم کی جمع ہے، صوم روزہ، تو الصیام روزے، کتب علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما جیسا کہ، کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی پر، الذین وہ لوگ، من قبلکم قبل پہلے، کم تم، الذین من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، کما کتبہ جیسا کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعل تاکہ، کم تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، الصیام روزے، کتبہ علیکم الصیام تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتبہ جیسا کہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اللہ رب العزت انسان کو تعلیم سے بھی نوازنا چاہتے ہیں اور انسان کا تزکیہ اور تربیت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تم میں وہ رسول بھیجے، یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویعلمکم الکتاب، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، والحکمت، اور حکمت کی، ویزکیکم، اور تمہاری تربیت اور تزکیہ اور اصلاح نفس کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد پھر ان احکامات اور ان تعلیمات کا سلسلہ شروع کر دیا جو انسان کی ضرورت ہے، تو تعلیم کتاب بھی شروع ہو گئی۔ پھر ہم نے 3-4 آیات پہلے پڑھا تھا کہ صرف یہی نیکی نہیں ہے کہ کسی ایک مخصوص بحث کے اندر انسان پڑ جائیں اور مبتلا ہو جائیں، جی مشرق کی طرف رخ کرنا چاہیے یا مغرب کی طرف، نیکی صرف یہی سمجھ لی گئی ہے۔ ہم آج کے معاشرے کو بھی سامنے رکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایک پہلو کو لے کر لوگ اس پر بے وقوفوں کی طرف پڑے رہتے ہیں اور اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اس پر بحث و مباحثے میں تلے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر نیکی کا ایک طویل سلسلہ شروع فرمایا، نیکوکار کون شخص ہے اور نیکی کیا کیا، کون کون سے اعمال ہیں۔ چنانچہ عقائد سے بات شروع کی، عقائد کے بعد پھر نماز کا تذکرہ، زکوٰۃ کا تذکرہ، صبر کی تلقین، پھر آگے قصاص کا ذکر آیا، پھر وراثت اور وصیت کا ذکر آیا، پھر اسی طرح یہ سلسلہ اب چل رہا ہے، بڑا طویل سلسلہ چلے گا کہ جو شخص نیکوکار بننا چاہتا ہے وہ ان تمام احکامات اور تعلیمات کو اپنائے جو اب ہم تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کا تذکرہ شروع فرمایا۔ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بیان فرمائیں، روزے کی فرضیت، روزے کی تاریخ اور روزے کا ایک بڑا مقصد۔ روزے کا حکم تو یہ نازل فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے، حکم یہ ہے۔ اچھا، یہ کب فرض ہیں، کتنے فرض ہیں،
کب کس شکل میں فرض ہیں؟ تو وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، ایام معدودات، یہ چند دن ہیں. ایام معدودات اگلی آیت کا پہلا جملہ یہی ہے، یہ چند دن ہیں جس کے روزے تم پر فرض کیے گئے. پھر اس سے جو اگلی آیت آئے گی نا، تو اس میں وہ چند دن کون سے ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دیے، اور وہ ہے شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ ہے. اب ان تینوں آیات کا پہلا جملہ پڑھیں تو پورا حکم سامنے آ جاتا ہے. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. کتنے ہیں؟ ایام معدودات، چند دن ہیں. پھر اس سے اگلی آیت، وہ چند دن کون سے ہیں؟ شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سینیریو جو ہے وہ یہاں پر واضح فرما دیا. پھر فرمایا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ کوئی روزہ فرض نہیں ہو رہا، بلکہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، یہود پر بھی فرض تھے، نصارہ پر بھی فرض تھے. آج بھی یہ قومیں اپنی اپنی عید مناتی ہیں، آج بھی یہ اقوام روزے رکھتے ہیں اور روزے رکھنے کے بعد پھر اپنی اپنی عید مناتے ہیں. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دن دیے ہیں وہ رمضان کا مہینہ دیا ہے. پھر رمضان مکمل ہوتا ہے تو اس کے بعد عید کا دن مسلمانوں کو عطا کیا. اگلی چیز لعلکم تتقون، یہ اصل مقصد ہے. کسی بھی چیز کی نا ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، ظاہری، اور ایک اس کا مقصد ہوتا ہے. ہم کھانا کھاتے ہیں، ظاہری شکل کیا ہے؟ ہمارے سامنے کھانے کی اشیاء ہیں، وہ سالن روٹی کی شکل میں ہوں، پھل کی صورت میں ہوں، کس صورت میں ہوں، وہ ہم کھاتے ہیں. ایک اس کا مقصد ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ جسم کو توانائی ملے اور طاقت ملے. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو وجود ہے نا، یہ کھانے پینے اور خوراک کے بل بوتے پہ چلے گا. اس کو چلانے کی اور کوئی شکل نہیں ہے. یہ جو وجود ہے یہ کھانے پینے اور خوراک کے بل بوتے پہ چلے گا. اس کو طاقت ملے گی، انرجی ملے گی، وہ خوراک سے ملے گی. اور جتنی خوراک اچھی ملے گی اور طریقے سے ملے گی، اتنے اچھے طریقے سے یہ جسم چلتا رہے گا، کام کرتا رہے گا. اور جتنی خوراک کم ہو جائے گی یا غلط طریقے سے ملے گی یا غلط چیزیں ملیں گی تو اتنا ہی یہ جسم جو ہے وہ کمزور ہوتا جائے گا، ناکارہ لاغر ہوتا جائے گا، اور پھر بالآخر بیمار ہو جائے گا. دیکھتے ہیں نا، ہم رمضان کا روزہ رکھتے ہیں نا، تو ذرا اگر گرمی کا دن موسم ہو تو چند گھنٹے گزر چکے ہیں، کچھ نہیں کھایا پیا، خوراک نہیں ملی نا اس کو، خوراک کے بغیر یہ چند گھنٹے اس نے گزارے ہیں. تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے تو جان نکلی ہوئی ہوتی ہے، ہمت ختم ہوئی ہوتی. پھر جب اس کے اندر کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو پڑتا ہے پھر انسان ایکٹیو ہو جاتا ہے، ایسے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، صحیح سلامت ہوں. اب اندازہ لگائیں کہ 2 دن انسان نہ کھائے تو کیا بنے گا. تو اس طرح انسان کے جسم کو خوراک کی ضرورت ہے، اور خوراک کا مقصد کیا ہے؟ کہ جسم کو طاقت ملے، قوت ملے، مضبوط ہو. بعینہ، اسی طرح اللہ رب العزت نے روزے کا مقصد بیان کیا. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کا جو ایمان ہے نا، اسے بھی کچھ خوراک چاہیے، اسے بھی انرجی چاہیے، اس کو بھی طاقت چاہیے. اس کی اپنی طاقت ہے، اس کی اپنی انرجی ہے. جتنی زیادہ اس کو اچھی طاقت ملے گی، اچھی خوراک ملے گی، جتنی اچھی خوراک ملے گی، ٹائم پر ملے گی اور اچھی ملے گی، اتنا ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوگا اور انسان کے ایمان کو قوت ملے گی. اور جتنی اس کو خوراک کم ملے گی یا غلط ملے گی، یہ دونوں باتیں یاد رکھیے گا، کم ملے گی یا غلط ملے گی تو ایمان کمزور ہوتا جائے گا. اور بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ اگر بہت کم خوراک ملی تو وہ ایمان جو ہے وہ طرح طرح کی گمراہیوں کا شکار ہو جائے گا، جس طرح جسم بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جو روزہ فرض کیا ہے نا، یہ روزہ اس لیے فرض کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ. اور متقی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تمہارا ایمان مضبوط ہوتا جائے. اچھا، ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ روزہ رکھنے سے مضبوط ہوگا. ہم نماز کے بارے میں بھی یہی پڑھیں گے، وہاں بھی تقویٰ کا لفظ آتا ہے. ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ نماز پڑھنے سے مضبوط ہوگا. ہم حج کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ حج جو ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے. ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ حج سے مضبوط ہوگا.
ہم دیکھیں نا، گرمیوں کا موسم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے وجود کو اب ٹھنڈی چیزوں کی ضرورت ہے. سردی کا موسم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں اب ہمارے وجود کو گرم چیزوں کی ضرورت ہے. اچھا، اگر گرمیوں میں آپ گرم چیزیں کھائیں تو الٹا نقصان ہے، اور سردیوں میں ٹھنڈی چیزیں کھائیں تو الٹا نقصان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وجود کو ہر موسم میں الگ خوراک کی ضرورت ہے. بعینہ ہی اسی طرح ہمارے ایمان کو مختلف اوقات میں مختلف عبادات کی ضرورت ہے. کبھی اس کو نماز کی ضرورت ہے، کبھی اس کو روزے کی ضرورت ہے، کبھی اس کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، کبھی اس کو ذکر کی ضرورت ہے، کبھی اس کو حج کی ضرورت ہے، کبھی اس کو عمرہ کی ضرورت ہے، کبھی اس کو لمبی لمبی نمازوں کی ضرورت ہے، کبھی اس کو مختصر مختصر نمازوں کی ضرورت ہے. تو اللہ رب العزت نے اسی لیے مختلف اوقات کے اندر مختلف عبادات رکھی ہیں، اور اس کو صرف ایک لفظ میں بیان کیا، لعلکم تتقون. کوئی ایک لفظ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے ایمان کو قوت ملے، تمہارے ایمان کو. اب تھوڑا سا آگے چلیں. اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں فرماتے ہیں. جنت کن کے لیے بنائی گئی؟ اعدت للمتقین. جنت متقین کے لیے بنائی گئی. ان المتقین مفازا ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ان المتقین فی جنات ونہر. متقین کے لیے جنت، متقین جنتی، متقین کے لیے نہریں، متقین کے لیے یہ، متقین کے لیے وہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جن کا ایمان جتنا پختہ اور مضبوط ہوگا، آخرت میں ان کی جنتیں. بلکہ جب ہم گزرتے ہیں، یہ پل صراط کا ذکر آئے گا، تو اللہ تعالیٰ وہاں قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اس میں سے ہر کسی نے گزرنا ہے. کان علی ربک حتما مقضیا، یہ آپ کے رب کا قطعی فیصلہ ہے. ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے کن کو؟ الذین اتقوا. نتقوا متقی، متقیوں کو نجات دیں گے. متقی کون؟ جن کا ایمان مضبوط. ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مختلف چیزیں بتا رہے ہیں، یہ چیزیں یہ چیزیں یہ چیزیں، یہ تقویٰ پیدا کریں گی، یعنی تمہارا ایمان مضبوط کریں گی، تمہارے ایمان کو قوت بخشیں گی. گویا دوسرے لفظوں میں، آسان لفظوں میں کہہ لیں، آپ کے ایمان کو جو انرجی چاہیے، انرجی، اسے تقویٰ کہتے ہیں. اسے تقویٰ، ایمان کی انرجی اسے تقویٰ. جسم کی انرجی اسے خوراک کہتے ہیں، ایمان کی انرجی اسے تقویٰ کہتے ہیں. تقویٰ کس چیز سے پیدا ہوگا؟ تقویٰ وہ ان اعمال سے پیدا ہوگا. ان میں سے ایک روزہ بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اس لیے آپ دیکھیے روزے کی حالت میں انسان کے ایمان کا معیار ہی کچھ اور ہوتا ہے. روزے کی حالت میں جی نماز کو خود بخود دل کرتا ہے، قرآن کو خود بخود دل کرتا ہے، ذکر کو خود، لمبی لمبی نمازیں انسان، اور بہت سے اعمال، بھلائیاں، خیر، بہت کچھ کرتا ہے. کیوں؟ اسے اس کے ایمان کو صحیح معنوں میں نا خوراک مل رہی ہے، انرجی مل رہی ہے. وہ پوری طرح ایکٹیو ہوا ہے، وہ پوری طرح فعال ہے، مضبوط ہوا ہے، توانا ہوا ہے. لہٰذا جب ایمان توانا ہے تو پھر ایمان چاہتا ہے کہ نیکی ہو، قرآن ہو، نماز ہو، ذکر ہو، توبہ استغفار، پھر یہ سب چیزیں چلتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے. کما، جیسا کہ کتبہ فرض کیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے بھی تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. ایام معدودات، ایام یوم کی جمع ہے، یوم دن. معدودات عدد سے ہے، عدد گنتی کو کہتے ہیں. تو معدودات گنے چنے دن، گنے چنے دن. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایام معدودات، چند دن، کچھ دن، گنے چنے یا کچھ دن. فمن، پس جو، کانا، ہو، منکم، تم میں سے، مریضن، بیمار. فمن کانا، پس جو ہو، منکم، تم میں سے، مریضن، بیمار. او، یا، علا، پر، سفر، یا وہ سفر پہ ہو، حالت سفر میں ہو، مسافر کہہ لیجئے. پس تم میں سے جو بیمار ہو یا مسافر ہو، فعدتن،
تو پھر وہ یہ گنتی پوری کرے، وہ یہ تعداد پوری کرے، من سے، ایام دن، اخر بعد کے، پھر بعد کے دنوں میں وہ یہ گنتی اور تعداد پوری کرے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو تم میں سے ہو بیمار، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، فعدۃ، تو وہ گنتی پوری کرے، من ایام اخر، بعد کے دنوں میں، یعنی مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، اور اسی طرح مریض کے لیے رخصت ہے کہ وہ وقتی طور پر روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن فعدۃ من ایام اخر، جب رمضان ختم ہو جائے، اس کی صحت بحال ہو اور وہ سفر بھی مکمل کر چکا ہے، تو اب وہ تعداد پوری کرے، یعنی وہ روزہ رکھے۔ فعدۃ من ایام اخر، تو پھر وہ بعد میں ان روزوں کو پورا کرے، ان کی تعداد پوری کرے۔ وعلا، اور پر، وعلا اور پر، الذین، ان لوگوں کے، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہوں، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام، کھانا کھلانا، مسکین، مسکین کو، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے، شروع میں جب اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تو ترغیب یہ دی، رکھو بھائی، روزہ رکھو، فائدہ ہے، اس میں نفع ہے، سب کچھ ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو ایسا کر سکتا ہے کہ وہ نہ روزہ خود نہ رکھے اور کسی مسکین کو اس کا فدیہ دے دے، کسی مسکین کو اس کا فدیہ دے دے۔ یہ بات کل بھی ہو چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے تدریجاً احکامات نازل فرمائے۔ شروع میں یہ تھا، اچھا بہت سے لوگ رکھ لیں گے، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کسی کو کھانا کھلا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی آیت آئی، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم منسوخ کر دیا۔ کیوں؟ مسلمان عادی ہوتے گئے، وہ وقتی طور پر تھوڑی سی رعایت بھی دینی تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گورنمنٹ صحیح گورنمنٹ ہو نا، تو وہ لوگوں کو کوئی کسی اصول پہ لانا چاہتی ہے نا، کوئی قانون اس پہ لانا چاہتی ہے کسی پابندی پر، تو وہ شروع میں تھوڑی سی نرمی رکھتی ہے، پھر آہستہ سے ہاتھ سخت کرتی ہے، پھر اور سخت کرتی ہے، پھر پوری جو شکل ہوتی ہے نا اس کو لاگو کر دیتی ہے۔ شروع میں وہ نرمی، یہ شروع کی نرمی تھی۔ بہت سے لوگ رکھ رہے ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی رکھ رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ لوگ عادی ہو گئے ہیں، لوگ کو پتہ چل گیا روزہ کیا ہے، تو پھر اگلی آیت میں آیا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اب جس شخص پر رمضان کا مہینہ آئے وہ روزہ رکھے۔ اب یہ جو مسکین کو کھانا کھلانے والا حکم تھا نا، وہ پھر منسوخ ہو گیا بعد میں۔ ابتداءً یہ تھا، تھوڑی سی لوگوں کے اندر نرمی کا معاملہ کیا گیا تاکہ وہ اس کے عادی ہو جائیں۔ وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا بطور فدیہ کے دے سکتے ہیں، یعنی روزہ نہ رکھیں اور اس کی جگہ فدیہ دے دیں۔ فمن، پس جو، تطوع، بخوشی کرے، خیرن، کوئی بھلائی، فمن تطوع خیرن، اور جو خیر کو خوشی سے اپنائے، فہوا، تو وہ، خیرن، بہت بہتر ہے، لہو، اس کے لیے، وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن، اور یہ کہ تصوموا، تم روزہ رکھو، خیرن، یہ بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ۔ اب یہ دونوں جملے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ تمہیں رخصت دی جا رہی ہے، کسی غریب کو فدیہ بھی دے سکتے ہو، روزے کے بدلے روزہ نہیں رکھا، فدیہ دے دیا، تمہیں رعایت دی جا رہی ہے، لیکن اگر خوشی سے تم اپنا یہ خیر جو عمل ہے وہ کرو نا، تو
تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات. اور وہ کیا ہے؟ ان تصوموا، اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، تو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر. یہ تھا اسلام کا وہ نا حکیمانہ طرز عمل، بڑا ہی محبت بھرا، بڑا ہی حکمت بھرا، کہ پہلے ترغیب، شوق. آپ دیکھیں سود اتنی بڑی لعنت، اتنی بڑی لعنت، لیکن اس کا قطعی اور فائنل حکم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا وہ حجۃ الوداع کے موقع پر. حجۃ الوداع کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے صرف 3 مہینے پہلے، صرف 3 مہینے پہلے سود کا جو حتمی اور فائنلی آپ نے فرمایا، آج سے آپ نے فرمایا سب میرے پاؤں تلے، اور ان میں سے سود کی فلاں 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 شکلیں سب ختم. یہ اس کے بعد پھر وہ آیات نازل ہوئیں. اس کے بعد اے ایمان والو، اگر اب تم سود کھاؤ گے تو اللہ کے ساتھ تمہارا اعلان جنگ ہے. اور یہ حالانکہ سود کے متعلق ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا گیا تھا 10 سال پہلے، 10 سال پہلے تیار کرنا. شراب کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے پہلی جو آیات نازل فرمائیں 3 مختلف مواقع پر، اس میں یوں لگتا تھا جیسے رخصت ہے، پی بھی سکتے ہو، نہ پیو تو اچھا ہے، اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر پی بھی لو تو کوئی بات نہیں. شروع کی آیات یہ میسج دیتی تھی. اس میں ہوتا یہ گیا کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آنا شروع ہو گئی، ذہنی طور پر تیار ہونا شروع ہو گئے، پھر خود زبان سے کہنا شروع ہو گئے یا اللہ اس میں کوئی ہمیں مکمل ایسا حکم بتا دیجئے کہ ہم پر حتمی شکل نازل ہو جائے. تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا چلو آج سے پھر شراب تم پر قطعی طور پر حرام کی جا رہی ہے. اور یہ بالکل آخر میں جا کے ہوا. یہ ہے اسلام کا تدریجی عمل اور حکمت والا طرز عمل. شروع میں اسلام حکم دیتا ہے لیکن بہت سی آسانیاں رکھتا ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کو بتدریج تکمیل تک لے کر جاتا ہے. فمن تطوع خیرا، جو شخص خیر کو بخوشی اپنائے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہت بہتر ہے. وان تصوموا، اور اگر تم روزہ رکھ لو، خیر لکم، تمہارے لیے بہت بہتر ہے. ان، اگر، کن تم ہو تم تعلمون، جانتے، اگر تم اس بات کو جان لو. ان کن تم تعلمون، اگر تم اس بات کو جان لو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے.